بیٹی ہو یا بیٹا، مسلمان کا جو سفر ہے اس کا آغاز علم الہی سے ہے۔ علم الہی کے بعد عالم ارواح کے بعد باپ کی پشت، اور باپ کی پشت سے پھر ماں کا شکم۔ جب کوئی بچہ یا بچی ماں کے شکم میں جلوگر ہوتے ہیں، اور جب وہ بچہ یا بچی 4 مہینے کی شکل ماں کے پیٹ میں اختیار کر جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم میں جان کو پیدا کرتا ہے، اور وہ بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں رہ کر ماں کی عادت اطوار، ماں کا کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ کے اندر ایسے ہی کیچ کرتا ہے جس طریقے سے ایک کیمرہ انسان کی گفتگو کو، اس کی حرکات و سکنات کو کیچ کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کیمرے کے اندر اگر انسان کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو بھی کیمرہ اس کو کیچ کر لیتا ہے۔ اس سے زیادہ حساس ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ ہوتا ہے، جو ماں کی ایک ایک اداؤں کو اپنے دل و دماغ میں بساتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کیچنگ پاور جتنی کیمرے کے اندر ہے اس سے زیادہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ کیمرے کا بنانے والا انسان ہے اور انسانی دماغ کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو جو فرق کیچنگ پاور کا کیمرے اور انسان کے درمیان ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قدرت کے کام میں اور انسان کے کاموں میں فرق ہے، ایسے ہی کیمرے اور انسان کے دماغ کے اندر فرق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی کنیز فاطمہ بنے، میری بیٹی کنیز عائشہ بنے، میری بیٹی کنیز خدیجہ بنے، لیکن اس کے لیے اگر ہم اپنی بیٹیوں کو پارسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو نیک اور متقی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے ماؤں کو پرہیزگار بننا ہوگا، پہلے ماؤں کو متقی بننا ہوگا، پہلے ماؤں کے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں ماں کا اثر اولاد پر ماں کے پیٹ میں کتنا پڑتا ہے۔ بلکہ یہ بات بھی ماہرین کہتے ہیں کہ ماں نے کنوارے پن کے اندر جو کردار اختیار کیا ہے، اگر وہ اس سے سچی توبہ نہ کر لے تو اولاد کا اس کردار پر بھی، اس کردار کا بھی اولاد پہ اثر پڑتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بہت مشہور سا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم جانشین رسول اپنے معمول کے مطابق مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور گلیوں کا دورہ کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آخر مسلم امہ کا حال کیا ہے، مسلم امہ کی کیفیت کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم وہ جلیل القدر صحابی اور جانشین رسول ہے کہ اللہ اکبر، آپ کے دور میں کرپشن کا خاتمہ ہوا، آپ کے دور کے اندر مکمل طور پر اسلامی قانون کو نافذ کیا گیا۔ ویسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی قانون نافذ ہو چکا تھا، لیکن اس کی مکمل جلوہ گری سیدنا فاروق اعظم کے دور میں لوگوں کو دیکھنے کو ملی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کا نیک ہو جانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نورانی اور روحانی فیضان کی وجہ سے تھا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری طور پر جلوگر رہے، لوگوں کو حضور کا ظاہری روحانی اور نورانی فیض بھی ملتا رہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کو قبر میں رکھا، اور جب ہم نے حضور کی قبر انور کی مٹی پر مٹی ڈالا اور مٹی سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا، تو حضور کے ظاہری دور میں ہمارے دلوں کی جو کیفیت تھی، صرف مٹی ڈالنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کی کیفیت بدلنے لگی۔ تب ہمیں پتا چلا کہ حضور علیہ السلام جو ظاہری طور پر ہمارے درمیان تھے، اس کی برکتیں کیا تھی اور آج کا کیا حال ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف
قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد جو دلوں کی کیفیت بدلی ہے اس کو تو تاریخ بہت وسیع پیمانے پر بیان کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے دیہاتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہوں نے اسلام سے بیزاری کا اظہار کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے مسلمہ کذاب کی نبوت کا، جھوٹی نبوت کا اقرار کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ زمین پہ رہنا کس قدر برکت کی چیز تھی۔ تو اللہ اکبر، اب آپ اندازہ کریں جیسے جیسے آقا کریم کے دور سے دور دور ہونے لگا، لوگ گناہوں کے قریب جانے لگے، لیکن یہ سیدنا فاروق اعظم کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنے چابک سے، آپ نے اپنے دل نشین واز سے، آپ نے اپنی کاوشوں سے وہ مضبوط نظام قائم کیا کہ اللہ اکبر، مدینہ منورہ کے بازاروں کے اندر غیر فقیہ اور غیر عالم کو تجارت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یعنی جو تجارت کے مسائل نہ جانتے تھے، فاروق اعظم چابک مار کر ان کو جو ہے وہ بازار سے باہر کر دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں میری ماں اور بہنوں، یہ سیدنا فاروق اعظم کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جانشین رسول کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے باوجود بھی فاروق اعظم کو یہ خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ظاہر حسین ہو جائیں اور لوگوں کے باطن گندے رہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رات کی تاریکیوں کے اندر مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کرتے ہیں۔ دورہ کرتے ہوئے اچانک ایک بڑھاپے کے اندر ڈوبی ہوئی کپ کپی آواز اس سناٹے کے اندر جو ہے بلند ہوتی ہے، اور وہ کپ کپاہٹ کے ساتھ آنے والی بوڑھی آواز سے یہ الفاظ ترتیب پاتے ہیں: بیٹی جلدی کرو، صبح ہونے سے پہلے دودھ میں پانی ملا دو۔ اتنا سننے کے بعد ایک جوان آواز نے اس بوڑھی آواز کو کاٹتے ہوئے کہا: امی جان، کیا تمہیں پتا نہیں جانشین رسول سیدنا فاروق اعظم نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے پہ پابندی لگائی ہے؟ اس خاتون نے پھر جواب دیا: بیٹی تیرا امیر تو اس وقت تیرے اس فعل کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس جوان خاتون نے، بلکہ اس لڑکی نے آواز دی: امی، اگر ہمارا امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے تو امیر المومنین کا اور میرا تیرا رب تو دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی کیسے ملا دوں؟ اللہ اکبر! سیدنا فاروق اعظم کے لبوں پر تبسم کھیلنے لگی۔ آپ نے دروازے پر نشان لگایا، صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا: میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں نکاح تو نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھو آپ میں سے کون ہے جو نکاح کرے؟ اس لیے کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو سنا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں۔ پھر کیا ہوا؟ فاروق اعظم کے ایک صاحبزادے سے اس لڑکی کا نکاح ہو گیا، اور اس لڑکی سے پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی کو دنیا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، آخر عمر ابن عبدالعزیز جو بنو امیہ کا انسان ہے، عمر ابن عبدالعزیز کون ہے؟ بدترین آدمی، ملعون آدمی، لعنتی آدمی، ناسبی آدمی، سیدنا عثمان غنی کے قتل میں شہید ہونے والا، عثمان غنی کی شہادت میں سازش کرنے والا، اور اللہ اکبر، امام حسین کی شہادت میں سازش کرنے والا، امام حسن کے جنازے پہ تیر چلانے والا، جسے دنیا مروان ابن حکم کہتی ہے۔ اس مروان ابن حکم کے سگے پوتے کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز۔ کہاں مروان لعنتی ناسبی، کہاں مروان دشمن اہل بیت، کہاں مروان اللہ اکبر، اور اس کا باپ حکم جس کو رسول پاک نے شہر بدر کر دیا۔ لیکن اندازہ کریں کہ عمر ابن عبدالعزیز میں مروان کی کوئی صفت نظر نہیں آتی، عمر ابن عبدالعزیز میں حکم کی کوئی صفت نظر نہیں آتی، عمر ابن عبدالعزیز میں مروان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، عمر ابن عبدالعزیز میں دادا ہونے کے بعد مروان کی وہ دشمن اہل بیت والی گندی صفت نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی ماں اس عورت کی، اس لڑکی کی بیٹی تھی جس نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کیا تھا۔ پتہ چلا کہ کبھی کبھی خاندانی خون کے رنگ کو دودھ کا اثر اس طرح تبدیل کر دیتا ہے کہ دودھ کے اثر کا یکسر خاتمہ ہو جاتا ہے، کہ خون کے اثر کا یکسر خاتمہ ہو جاتا ہے، اور دودھ کا اثر وہ رنگ دکھاتا ہے، دودھ
کا اثر وہ اپنا رنگ جماتا ہے کہ خون کے گندے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ اللہ اکبر قاتلان حسین میں سے، اللہ اکبر کوئی یہ تصور کر سکتا تھا عثمان غنی کے قاتل کی اولاد میں کوئی عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوگا؟ یہ کون سی چیز تھی، یہ کون سا انداز تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز ایک طرف اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بھی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز اسلام کو نافذ کرنے والے بھی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز اللہ اکبر ملوکیت کا، بادشاہت کا خاتمہ کر کے خلافت کی نشاط ثانیہ کرنے والے بھی ہیں۔ پہلی صدی کا مجدد جسے دنیا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، یہ کسی ماں کے دودھ کا اثر ہے، یہ کسی ماں کے کردار کا اثر ہے، یہ کسی ماں کے کریکٹر کا اثر ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ اندازہ تو کرو، سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ بیٹی کس سے پیدا ہوئی؟ وہ بیٹی اس سے پیدا ہوئی، وہ بیٹی اس سے پیدا ہوئی جس ماں نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کیا تھا، اور پھر اسی کا اثر حضرت عمر ابن عبدالعزیز پر پڑھا۔ اللہ اللہ، وہ عمر ابن عبدالعزیز کون تھے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا ایک بوڑھا خوبصورت سفید ریش آدمی عمر ابن عبدالعزیز کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے، اور بڑی نزاکت و نفاست سے چلتا ہے، بڑی ندرت سے چلتا ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا عمر ابن عبدالعزیز، یہ بندہ مدینے کا رہنے والا تو نہ تھا؟ یہ بندہ ملک شام کا رہنے والا تو نہ تھا؟ کتنا خوبصورت تھا، اس کے چلنے میں کتنی ندرت و نزاکت تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا یہ کون تھا؟ تو عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں یہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے جو آج مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، پتا چلا اگر ماں اللہ اکبر فاطمہ جیسی ہو جاتی ہے تو پھر بیٹا عمر ابن عبدالعزیز جیسے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن یہ کس کا انداز تھا؟ جب دل میں خشیت ربانی ہوگی تو باپ کے خون کی تاثیر بھی چینج ہو سکتی ہے، باپ کے خون کا اثر بھی بدل سکتا ہے۔ کہاں مروان لانتی اور کہاں پر ان کا سگا پوتا حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، اندازہ تو لگاؤ۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کا انقلاب، ان کی زندگی کا تقوی، ان کی زندگی کی پرہیزگاری،